حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ قلم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو کوئی بھی دین باقی نہ رہتا. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30 سورۃ العلق آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھلایا قلم کے ساتھ. علم الانسان ما لم یعلم، سکھلائی اس نے انسان کو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا تھا. سورۃ العلق آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا. ان آیات مبارکہ کی تفسیر گزشتہ سبق کے اندر گزشتہ آیات جو ہم نے پہلی 3 آیات تلاوت کی، اس میں تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا ذکر تھا. کیونکہ تخلیق انسان کے ذکر ہونے کے بعد اب اس آیت کے اندر تعلیم انسانی کا بیان ہے، جو کہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور تعلیم کو خصوصی طور پر بھی اسی لیے ذکر کیا گیا کہ ایک تو یہ ضروری بہت ہے، دوسرا اس تعلیم کے ذریعے انسان حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے. ورنہ اگر کسی میں تعلیم نہیں تو وہ بھی حیوان ہی ہے. اس کو دنیا میں رہنے کا، دنیا گزارنے کا، دین کا، دنیا کا کسی قسم کا کوئی شعور نہیں. اور جس انسان کے اندر تعلیم ہوتی ہے وہ انسان حیوانات سے اور چیزوں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے. اور یہ تعلیم کا آنا، یہ آگے بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے اندر انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے. اور اسی تعلیم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اور اعلیٰ بناتی ہے تمام مخلوقات سے. اب یہاں پہ بالقلم تعلیم کی 2 صورتوں کو ذکر کیا گیا. ایک تعلیم باللسان جو یہاں پہ ذکر نہیں ہے، دوسری ہے تعلیم بالقلم جو کہ الذی علم بالقلم یہاں پہ ذکر ہے. تعلیم بالقلم یعنی کہ تعلیم بالقلم بھی کہہ سکتے ہیں، کتابت بھی کہہ سکتے ہیں. اقرا یہاں سے تعلیم باللسان کا حکم تھا اور اس میں تعلیم بالقلم کا بیان ہے. یعنی کہ یہاں سے تعلیم کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ قلم اور کتابت ہے. اور قلم کے متعلق جو ہے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ قلم 3 قسم پر ہے. سب سے پہلا قلم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا حکم دیا. دوسرا فرشتوں کے قلم کہ جس سے وہ ہونے والے واقعات اور انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، اچھے برے جو بھی ہیں. تیسرا انسانوں کے قلم جس سے وہ اپنا کلام لکھتے ہیں. کتابت در حقیقت بیان کی ایک قسم ہے. اب امام تفسیر حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، 4 چیزوں کو، اور باقی جو جتنی بھی مخلوق ہے اس کو لفظ کن سے، کلمہ کن سے پیدا کیا. ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز قلم، پھر عرش، پھر جنات عدن، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہے. یعنی کہ ان میں ایک چیز قلم بھی ہے. یعنی کہ قلم کی یہ آپ ایک فضیلت سمجھ لیں، ایک اس کی شان سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اپنے دست سے پیدا کیا ہے. فائدہ ایک اس کے اندر فائدہ بھی سن لیں کہ علم کتابت جو ہے وہ سب سے پہلے کس کو دیا کیا؟
کس کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے. بعض کے ہاں سب سے پہلے علم کتابت جو ہے وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو فن کتابت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ قلم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو کوئی بھی دین باقی نہ رہتا، نہ کوئی دنیا کا کاروبار باقی رہتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ جانتے ہی نہیں تھے، اور ان چیزوں کی وجہ سے پھر دنیا کے اندھیروں سے نکل کر انہوں نے روشنیوں کی طرف منزلوں کو طے کیا، اپنے آپ کو اندھیروں سے تاریکیوں سے نکالا. یعنی کہ قلم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے انہوں نے، اور تعلیم حاصل کی جاتی ہے قلم سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر چلے گئے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعلیم بالقلم ہے، تعلیم باللسان، اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن علم کتابت جو ہے وہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیا گیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین نبوت کو خاموش کروانا تھا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کتابت جانتے تو ان کو منکرین نبوت کو اشکال کا موقع مل جاتا. وہ یہ کہتے کہ یہ تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں، خود جانتے ہیں، اور وہ بنا کر ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے ہی محروم کر دیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتابت دیا اور نہ ہی منکرین نبوت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علم غیب جانتے ہیں. ان کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ کرتا تو انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتابت دیا اور نہ ہی منکرین کے، تاکہ وہ دیتے، وہ اشکال کرتے، انہوں نے کبھی اس چیز کا اشکال بھی نہیں کیا. علم الانسان ما لم یعلم، آخری آیت ہے. گزشتہ آیت میں تعلیم کا ایک خاص ذریعہ یعنی کہ تعلیم بالقلم کا ذکر تھا. اب اس آیت میں دوسرے ذرائع کا بیان ہے. مقصد یہ ہے کہ اصل تعلیم دینے والی ذات کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے ذرائع مختلف ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو انسان کو تعلیم دیتا ہے وہ صرف قلم کے ساتھ نہیں ہے، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ علوم سکھلاتا ہے، علوم دیتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان جانتا تک نہیں ہے. اس میں کسی ذریعہ تعلیم کا ذکر ہی نہیں کیا، جیسے کہ اشارہ کر دیا کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی تعلیم ابتدائے پیدائش سے ہی بغیر کسی ذریعے کے جاری ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل رکھ دی، صحیح ہے، جو کہ سب سے بڑا ذریعہ علم ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تعلیم یہ رکھ دی کہ اس نے خود اپنے ماں کے چھاتی کو ڈھونڈنا ہے، پھر اس کو دودھ کس طرح پینا ہے، دودھ کہاں سے لے کے جانا ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھلایا. علاوہ اس کے بچوں کا رونا بھی ایک ہنر اور تعلیم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھلائی. کیوں؟ کیونکہ جب بچہ روئے نہیں تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو رونا سکھایا، بچہ روتا ہے، ماں باپ ایک پریشانی میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے، کہیں درد ہے، کیونکہ وہ بیچارہ بول تو سکتا نہیں. اس کو رونے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر بنایا کہ وہ روتا ہے تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو اس وقت یا تو بھوک لگی ہوئی ہے، یا اس کے جسم کے کسی حصے میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کہیں تکلیف ہے، تو وہ اس کو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، یا اس کو کھانا پینا، اس کو دودھ جو ہے وہ پورا کرواتے ہیں. معلم یعلم، اس میں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اس خدا داد علم و ہنر کو انسان جو ہے وہ اپنی ذاتی کمال یا نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ کیونکہ انسان ابتدا میں ایسا کچھ نہ تھا، وہ کچھ نہ جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ سب کچھ دیا ہے. اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ عطیہ خدا بندی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.